فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورۃ الفجر کی یہ آخری آیات۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ویسے تو گزشتہ سال سے ہماری یہ روٹین رہی تھی الحمدللہ کہ ہم یکم محرم الحرام کی مناسبت سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہی جمعہ رکھتے، اور گزشتہ کئی سالوں سے ایسا چلا ہوتا رہا۔ لیکن آج اس میں تھوڑا سا تبدیلی کی ہے کہ اس مناسبت سے ہم بات تو ایک شخصیت کی سیرت کی ہی کریں گے، مگر وہ شخصیت اہل بیت کے ایک فرزند کی ہوگی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ ایک ایسی شاندار زندگی گزار کے گئے کہ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کو آپ 10 سال سے 7 سال کے درمیان جو بچے ہیں نا، آپ ان کو اپنے سامنے بٹھا لیجئے گا، اور اگر خود یہ سن کر سنا سکیں تو اپنی زبان میں انہیں سنائیے گا، یا اس کی ہی ٹیپ ریکارڈنگ جو ہے وہ ان کو چلا کے سنائیے گا، اور پھر ان کو سمجھائیے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کی سوچ کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ کیونکہ اس بچے نے اسی سال کی عمر میں اپنی فیوچر پلاننگ کی تھی، اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کیا تھا۔ آج ہمارے بچے تقریباً 5 سے 10 سال کے مابین ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا بننا ہے، ہم کیا بنیں گے، یا ہم بچے کو پوچھتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ہم پھر اسے بتاتے ہیں ہم آپ کو یہ بنائیں گے، ہم آپ کو وہ بنائیں گے، ہم آپ کو وہ بنائیں گے۔ تو اس بچے نے اپنی جو ٹین ایج تھی اس میں اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس پر اس نے کس طرح محنت کی، اور اس محنت کے بلبوتے اللہ رب العزت نے اس کی کیسے قدر کی، وہ آج ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم لوگوں سے محبت نصیب فرما دے، اور جنت میں ہمیں ان عظیم لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اس حساب سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں، جنہیں ہم کزنز کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، ان کے بھانجے بھی ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں ان کو ایک دعا ملی، اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنائیں تو ان کو بتائیں کہ ادب کس چیز کا نام ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، اور جستجو اور تڑپ اور لگن کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک دن حضرت میمونہ کو کہتے ہیں اپنی خالہ کو کہ اے خالہ جان، آج رات میں آپ کے گھر میں سونا چاہتا ہوں۔ اور کمال جائیں اس سادگی پر کہ خالہ کہتی ہے کہ بیٹا ہمارے گھر میں ایک 7 سالہ 8 سالہ بچہ، لیکن حضرت میمونہ کیا کہتی ہیں کہ بیٹے ہمارے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں تمہیں سلا سکوں۔ آج ہم اس گھروں میں بھی ہم خوش نہیں ہیں کہ جن گھروں میں ہمارے پاس الگ سے ڈریسنگ رومز موجود ہیں، الگ سے ہمیں گیسٹ رومز موجود ہیں، ایک نہیں 4 بیڈ روم موجود ہیں، لیکن ہم ان گھروں میں بھی ناخوش ہیں۔ اور کمال خوشی ہے ان کی جو اس سادے گھر میں خوش ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا تجھے سلانے کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہ بچہ بھی کیا کمال اس کی جستجو تھی، اس نے کہا خالہ جان مجھے آپ ایک چارپائی کے ایک طرف تھوڑی سی جگہ دے دیجئے گا، میں جہاں آپ کے پاؤں آتے ہیں میں پاؤں والی جگہ پر جو ہے وہ لیٹ جاؤں گا، میں نے سونا نہیں ہے، میں نے صرف لیٹنا ہے، اور میں نے ایک رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنی۔
چنانچہ خالہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی حصے میں رات کے تھوڑا آرام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی ایک برتن میں ڈال کے پہلے سے رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کس نے ڈالا؟ بتایا یہ عبداللہ آج رات ادھر ہے, یہ عبداللہ بن عباس نے خدمت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب آ کر آپ کے قدموں سے تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کان سے پکڑا, بچے تھے نا, کان سے ایسے پکڑا اور ایسے گھما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ایسے دائیں طرف لا کر کھڑا کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے کر کے اپنے قدموں کے برابر کھڑا کیا, اپنے قدموں کے برابر کھڑا کیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ کیا پڑھی جس کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابن عباس آپ میرے ساتھ پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ چلو وہ تو غلطی ہو گئی, پتہ نہیں تھا کہ کہاں کھڑے ہونا ہے, دائیں یا بائیں, تو پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ادب میں یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں, میں احتراماً آپ کے قدموں کے پیچھے کھڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب نماز میں دو بندے امام اور مقتدی ہوں گے تو ایک پیچھے نہیں ہوگا, مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا, مقتدی امام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوگا, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو آگے کر کے اپنے قدم کے برابر کھڑا کر دیا. تو حضرت, لیکن یہ ان کا ادب اور احترام تھا کہ وہ پیچھے کھڑے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک رات کی خدمت سے جو انہوں نے پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا اس سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ادب اور احترام سے, اور نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس کی اس جستجو سے اتنا خوش ہوئے, آپ کے سینے پر ہاتھ مار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اے اللہ اس کو قرآن مجید کا علم, قرآن کی تفسیر کا علم اور دین کا فہم عطا فرما دے. علمہ تعویل, اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر اور فقہ فی الدین, دین کا فہم عطا فرما دے. یہ دعا تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی. اب اس دعا کے اثرات دیکھیں کیسے شروع ہوتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش تقریباً 13 سال کی عمر تھی لگ بھگ جس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اور یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے ایک انصاری دوست کو بلایا. میں نے اس کو پوچھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اس دین کے لیے وقف کر دیں. اس نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا ہم احادیث جمع کریں, ہم قرآن پڑھیں, ہم قرآن سیکھیں, ہم احادیث کو کلیکٹ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کریں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ میرا انصاری دوست کہنے لگا کہ تیرا دماغ کیا کام نہیں کرتا, یعنی سادہ الفاظ میں کہ کیسا تو نے عجیب سی پلاننگ کیا. دیکھو ابو بکر موجود ہیں, عمر موجود ہیں, طلحہ موجود ہیں, زبیر موجود ہیں, زید بن ثابت موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں, ان کی موجودگی میں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ ہمیں کون پوچھے گا دین کی بات, یا ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سیکھنے کی؟ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا.
اس نے کہا مجھے تیری یہ پلاننگ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑا، ایک دوست تھا، مشورہ کیا، نہیں اس نے ساتھ دیا، نہ صحیح، میں نے اپنا عزم نہیں بدلا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اس بات میں لگ گیا کہ میں ہر ایک صحابی کے پاس جاتا، ایک ایک بندے کے پاس جاتا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کلیکٹ کرتا، جمع کرتا، انہیں حفظ کرتا، انہیں یاد کرتا، پھر انہیں تحریری شکل کے اندر لاتا۔ اور اس علم حدیث میں بھی جو ادب تھا وہ سمجھنے والا ہے، جو ادب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ملحوظ خاطر رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی صحابی سے مجھے پتا چلتا کہ فلاں صحابی ہیں، اب ان کے پاس میں نے علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنی ہے، تو میں کیا کرتا؟ کہتے ہیں کہ میں ان کے دوپہر کے وقت میں ان کے گھر کے دروازے کے باہر چادر لے کر لیٹ جاتا یا ان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا، حتیٰ کہ میرے اوپر گرد پڑتی، حتیٰ کہ میں دھوپ بھی برداشت کرتا، بھوک بھی برداشت کرتا، اور جب وہ صحابی دروازہ کھول کر باہر آ کر مجھے دیکھتے، اوے عبداللہ، اور عبداللہ تم بیٹھے ہوئے ہو، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے کہ عبداللہ تم نے دستک کیوں نہیں دی، عبداللہ تم نے دستک کیوں نہیں دی؟ اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر میں دستک دیتا تو وہ مجھے کبھی انکار نہ کرتے، وہ میری مہمان نوازی کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص شرف بھی حاصل تھا، اور وہ اہل بیت کا شرف تھا۔ اہل بیت کا شرف پتہ ہے کیا شرف ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور علماء صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا مسجد النبوی میں بیٹھ کر، لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت زید بن ثابت کی جو سواری تھی اس کی مہار پکڑی، اس کی وہ رسی جو ہے وہ پکڑی۔ یہ ایک بڑا عاجزانہ کام سمجھا جاتا ہے عربوں میں کہ کوئی آپ کی سواری کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کی گاڑی کے آگے آگے چلے، آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے کوئی آپ کی گاڑی کے آگے آگے دوڑنا شروع ہو جائے تو آپ کتنا محسوس کریں گے یہ مجھے کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی تھا۔ تو جب حضرت زید بن ثابت نے کہا عباس ایسا نہ کرو، عبداللہ ابن عباس ایسا نہ کرو، تو وہ کہنے لگے حضرت زید کو کہ آپ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے علماء سے ایسے ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کا ایسے ہی ادب کریں۔ تو جب وہ سواری سے اترے تو کہا عبداللہ ادھر آؤ، ہاتھ چوما، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت زید بن ثابت نے اس پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ایسے محبت کریں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرف اہل بیت کا تھا، اور صحابہ اہل بیت کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو وہ ڈانٹ لیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی خواہشات کو پیچھے کر دیا کرتے تھے، مگر اہل بیت کو کبھی کچھ کہنا یا اہل بیت کے بچوں کو کوئی کمی پیش آنے دینا یہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں نہیں ہونے دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے دیکھتے تو پوچھتے عبداللہ تم نے یہ کیا کیا، تم کیوں باہر بیٹھے ہوئے تھے؟ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایسا اس لیے کرتا تھا، نمبر ایک ان کا ادب، وہ مجھ سے بڑے بھی تھے، وہ صحابی بھی تھے، پھر ان کے پاس علم بھی تھا، ایک تو میں ادباً ایسا کرتا تھا کہ دستک نہیں دیتا تھا، گھر کے باہر بیٹھتا۔ نمبر دو میں ایسا اس لیے کرتا تھا کہ جب وہ میری اس خدمت اور اس عاجزی کو دیکھتے تھے تو وہ شوق سے مجھے علم دینے کے لیے اور زیادہ جستجو پیدا ہو جاتی تھی، انکار کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ ویسے کوئی بندہ اتنے شوق اور ذوق سے شاید مجھے حدیث نہ بتاتا، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ حدیث کے شوق میں یہ بچہ یہاں بیٹھا دھوپ میں گرد برداشت کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان صحابہ کا مجھے علم دینے کا ذوق شوق اتنا بڑھ جاتا تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر مجھ سے باتیں کرتے، بڑھ چڑھ کر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا، اور یہ کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کہ تم میں سے کوئی اگر قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کرے، میں قرآن کی تفسیر کو تم میں سے سب سے بہتر جانتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
جب خطبہ حج ہوتا تھا تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ممبر سے رکھتے تھے، 2 ممبر، اور ایک ممبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کے ساتھ سیاسی امور ڈسکس کرتے تھے، اور دوسرے ممبر پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوتے تھے اور لوگوں کو دینی امور کے بارے میں فتویٰ جاری کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پھر جب میرے اس 2 انصاری دوست نے میرا حلقہ دیکھا کہ یہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، تب اس نے یہ الفاظ کہے کہ عبداللہ ابن عباس، تو نے مجھ سے زیادہ عقل مندی کا فیصلہ کیا تھا، عقل منی، تو مجھ سے زیادہ عقل مند ثابت ہوا۔ آج سے کئی سال پہلے، 40 سال پہلے میں نے اور تو نے اکٹھے یہ مشورہ کیا، تو نے اس کو اپنا لیا، میں نے اس وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ تقریباً کئی مناظرے کیے۔ ایک مجلس میں خوارج نے 30 سوالات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے تھے تفسیر کے بارے میں، کیونکہ ان کا ذہن ہی ایسا تھا نا، تنگ کرنا، ٹارچر کرنا، عجیب عجیب باتیں نکالنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے دفاع میں خوارج کے ساتھ مناظرے کیے اور ان کو شکست دی، ان کو جو ہے وہ چپ کروایا، اور ایک مجلس میں 30 سوالوں کے جواب دیے جو انہوں نے قرآن سے پڑھے۔ اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جس سوال کے اوپر بھی سوال کی دلیل مانگتے تھے کہ اس کا یہ معنی آپ نے کیوں کیا، وفات کیا تھا وہ ابا، یہ ابا کا معنی آپ نے یہ کیوں کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس اس کی دلیل میں عربوں کے اشعار پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات میں سمجھاتا چلوں، اشعار یاد کرنا یا اشعار کو پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام عربوں کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور عربوں کے اشعار سے دلیل کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ قرآن میں لفظ آیا ہے، یہ تمہارے شاعر اس طرح استعمال کرتے۔ تو اپنے بچوں کو اردو ادب سکھانے کے لیے اقبال کی شاعری یا دیگر غالب کی شاعری، وہ جو مہذب شاعری ہے، تاکہ ان کو اردو ادب آئے، اردو کا اسلوب آئے اور اردو کی ان کے اوپر گرفت جو ہے وہ حاصل ہو۔ یہ علم کا ایک سیکٹر ہے کہ جس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جب فتوحات بہت ہو گئی تھی۔ آپ کا ایک خاص لقب تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک خاص لقب ہے، آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کا عالم، امت کا عالم۔ کہتے ہیں کہ جب فتوحات ہوئی، صحابہ اکرام کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی کو کچھ وظیفے مل رہے ہیں، تو میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ عمر، فلاں صحابی ادھر گئے، وہ ادھر گئے، وہ انہوں نے وہ علاقہ فتح کیا، انہوں نے وہ علاقہ فتح کیا، ان کو وہ وظائف مل رہے ہیں، ان کو وہ وظائف مل رہے ہیں، عبداللہ بن عباس کو کیا ملا؟ تو حضرت عمر نے کہا، عبداللہ کیا تیرے لیے یہ اعزاز کم ہے کہ تجھے امت کا عالم ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، تجھے امت کا عالم تصور کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ لقب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج بھی اگر آپ کہیں بھی نام دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن عباس کا تو آپ کو ساتھ یہ لقب حبر الامہ کا ساتھ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ ایک نکتے کی بات آپ کو بتا دوں، 3 عبداللہ ہیں۔ جب آپ کو تفسیر کے اندر کہیں بھی عبداللہ لکھا نظر آئے گا تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ جب آپ کو حدیث میں کہیں عبداللہ لکھا نظر آئے گا، صرف عبداللہ، تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہوں گے۔ جب آپ کو فقہ میں کہیں عبداللہ لکھا نظر آئے گا بغیر ولدیت کے، تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں گے۔ ان لوگوں نے زندگیاں کھپائیں کہ ایک سیکٹر میں ان کا نام پہچان بن گیا کہ عبداللہ آیا تو اس کا مطلب ہے یہ عبداللہ بن عباس ہی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ تفسیر کے اندر مہارت حاصل ہوئی۔ آگے چلیے، ایک بڑا پیارا واقعہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کور کمیٹی میں رکھا ہوا تھا، مشاورتی کمیٹی میں، اپنا یوں سمجھ لیں کہ مشیر خاص رکھا ہوا تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس بات، جب تک وہ حقیقت نہیں جانتے، جب تک ان کو صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا،
تو وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر اپنے علم، فضل اور تجربے کی وجہ سے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی 20-25 سالہ بچہ اگر اس مجلس میں بٹھا دیا جائے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بٹھایا گیا. یہ ہمارے شرف، ہمارے لیول کی بات نہیں ہے. چنانچہ وہ جو کبار صحابہ تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، آپ عبداللہ بن عباس کو اپنی مشاورتی کمیٹی میں رکھتے ہیں، کوئی بڑا مشورہ کرنا ہو ان سے کرتے ہیں، ان کو آپ نے مشیر رکھا ہوا ہے جبکہ کبار صحابہ موجود ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا. چنانچہ ایک دن اسی طرح پھر مشاورتی کمیٹی کا اجلاس تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تب حضرت عمر نے یہ سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں اس سورت کا معنی کیا ہے؟ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے کہ جب تمہارے پاس فتح آ گئی اور تو دیکھے گا کہ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ سادہ سی بات ہے کہ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا، یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا. جب یہ سورت نازل ہوئی تو بھی فتح مکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا اور اس کے بعد فتح مکہ ہوئی. تو سارے صحابہ نے کہا کہ جی یہ فتح مکہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اشارہ ہے اس جانب کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ہمارے درمیان موجود نہیں رہے گا. یہ اشارہ ہے. حضرت عمر نے کہا میں بھی اس صورت سے یہی سمجھا تھا جو آج عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشن جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ فتح مکہ کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، اور جب مشن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو واپس بلا لیا جاتا ہے. جب کسی انسان کا مشن مکمل ہو جائے تو پھر اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تفسیر اس صورت کی بتائی تو اس وقت دیگر صحابہ اکرام بھی معترف ہو گئے اور کہا کہ عمر آپ کا فیصلہ ہم درست سمجھتے ہیں کہ ہماری مشاورتی کمیٹی میں کم سنی کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی جو ہے یہ ہمارے لیے صحیح ہے. اور ایک نصیحت تھی اپنے بچوں کو کر دیجئے، اور یہ نصیحت تمام ملازمین غور سے سن لیں. وہ جو اپنے کسی بھی باس کے متحد کام کرتے ہیں وہ اس نصیحت کو پلے باندھ لیں، اور بچے شاگرد استادوں کے لیے اس نصیحت کو پلے باندھ لیں. اور اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے مشورہ کرتا ہے تو اس نصیحت کو لازم پکڑ لیجئے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ عمر میرے بیٹے عبداللہ کو اتنی اہمیت دے رہا ہے تو ایک دن اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ میں نے محسوس کیا ہے کہ عمر آپ کو آپ کے ہم عمر دیگر لوگوں کی نسبت ترجیح دیتے ہیں، آپ کے ساتھ عمر کی ایک خاص محبت ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ عمر آپ کو اپنی مشاورت کے اندر شریک کرتے ہیں. اے بیٹا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر یہ اعزاز قائم رکھنے کے لیے میری 3 نصیحتوں پہ عمل کر لینا. 3 نصیحتوں پہ. نمبر 1، کبھی بھی اپنے باس کا، کبھی بھی اپنے آنر کا، کبھی بھی اپنے مالک کا، کبھی بھی اس شخص کا جو آپ سے مشورہ کرتا ہے، کبھی بھی عمر ابن خطاب کا کوئی راز فاش نہ کرنا. رازدان بن کے رہنا. رازدان رہو گے تو عمر مرتے دم تک تمہاری قدر کرے گا. رازدانی ایک ایسا وصف ہے جس ملازم کے اندر آ جاتا ہے وہ اپنے مالک کی نگاہوں میں قدردان بن جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. اولاد میں سے جس بچے میں آ جائے باپ اس بچے کی قدر کرتا ہے. بیوی میں یہ آ جائے تو شوہر بیوی کی قدر کرتا ہے. اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں، راز کو پوشیدہ رکھنا، راز کو چھپا کے رکھنا. اور آج اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر تو ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے کسی کی، ہم تو اسے پوسٹ کیے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا. ہمیں تو اگلا روٹی کھانی نصیب نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں پہلے اس کی بات کو کسی طرح لوگوں تک پہنچا دیں. تو حضرت عبداللہ کو ان کے باپ نے کہا بیٹا اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، عمر کا راز کبھی فاش نہ کرنا.
عمر کا رازدان بن کے رہنا. کہا بابا ٹھیک ہے, اور اس پر عمل کر کے دکھایا حضرت عبداللہ بن عباس نے. کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راز فاش کرنے کے حوالے سے. دوسری بات حضرت عباس نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کی, اے بیٹے کبھی بھی عمر کی غیبت کرنے کی کوشش نہ کرنا. میرا مالک مجھے ایسے کہتا ہے, میرے مالک نے فلاں وقت مجھ پہ زیادتی کی ہے تو بہت اچھا مگر ایسے بھی کرتا ہے تو عمر بہت اچھا مگر عمر میں ایک یہ بری عادت بھی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں ہم کرتے, بتائیں کرتے ہیں نا. حضرت عباس نے کہا عبداللہ اگر عمر کی نگاہوں میں ساری زندگی قدر چاہتے ہو, عمر کی کبھی غیبت نہ کرنا. اور نمبر 3, یہ 3 باتیں پلے باندھ دیجئے, یقین کریے آج کے خطبے سے اور کچھ سیکھیں نہ سیکھیں, یہی اگر سیکھ لیں تو زندگی امر ہو جائے گی. تیسری بات حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے باپ حضرت عباس نے کہی, بیٹا کچھ بھی ہو جائے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیٹ ہو جاتا ہے, کوئی مالک کام کہتا ہے نہیں پہنچ سکتا, چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے, کبھی بھی زندگی میں عمر کے ساتھ غلط بیانی نہ کرنا, عمر کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولنا. یہ 3 کام اگر تم کر لو گے, عمر کا رازدان بن کے رہنا, عمر کی غیبت نہ کرنا, عمر سے کبھی جھوٹ نہ بولنا, یہ 3 کام اگر تم کر لو گے, کبھی ممکن نہیں ہے کہ عمر تمہیں اپنے سے دور کر دے, عمر ساری زندگی تمہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا, اور ساری زندگی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدر نگاہوں کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی. اور اللہ رب العزت نے عاجزی اور انکساری کے بدلے کچھ نوازشات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے اوپر اس لیے کر دیتا ہے. ویسے تو ان کے عمل اور کردار سے ہی لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کیا باکمال ہے, لیکن کچھ بطور خاص مزید عنایتیں اللہ رب العزت جنہیں ہم کرامت کہتے ہیں, کچھ کرامتیں اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھوں سے ظہور ان کا کر دیتا ہے. اپنے ولیوں کے لیے اللہ کچھ کرامات کا اظہار کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندے سے اللہ کتنی محبت کرتا تھا, پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں کتنا مقرب تھا, اور لوگ اس سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگ جائیں. جب کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پھر انسان اور زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئیں کہ جب وفات ہوئی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, تو جس وقت آپ کی جسد اطہر کو, آپ کی میت کو ابھی چارپائی کے اوپر قبر میں ڈالنے کے لیے باہر رکھا ہوا تھا, تو تواتر کے ساتھ وہاں جو صحابہ موجود تھے ان سب نے یہ منظر دیکھا. لیکن یہ ایک کرامت تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے اللہ رب العزت نے ظاہر کی. کہتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت اور سفید رنگ کا پرندہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں داخل ہوا, اور اس کے بعد صحابہ نے بہت انتظار کیا, بہت کوشش کی کہ اس کو تلاش کیا جائے, مگر وہ پرندہ نظر نہیں آیا کہ وہ کہاں چلا گیا. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں داخل ہو کر گم گیا. اور اس کا دوسرا ایفیکٹ کیا ہوا یہ اب اللہ جانتا ہے کہ اس پرندے کو اللہ نے کیوں وہاں پر معمور کیا, لیکن اس کا دوسرا ایفیکٹ کیا ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو ہم نے قبر میں اتار دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی, تو قبر میں سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے وہ انسان جس کا قلب اللہ کی یاد میں مطمئن ہو چکا تھا, جس کے دل میں, اے وہ انسان جس کے دل میں کبھی برائی کا خیال اب نہیں آتا تھا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب سے ملاقات
جہاد کے لیے نکل، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل کر لیا۔ وادخلی جنتی، اور اے اس میت والے میں رب العالمین تجھے یہ اعلان کر کے کہتا ہوں میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ویسے اگر یہ کرامت نہ بھی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری بھی اہل بیت میں سے بھی تھے، خدمت گزار بھی تھے اور آپ کے مشن کی تکمیل کرنے والے بھی تھے، یہ یقیناً جنتی تھے۔ لیکن کیسی عظیم شخصیت تھی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو دکھایا بھی، دیکھو میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے قبر سے ان آیات کی تلاوت کی آواز سنی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ آیات کی تلاوت کی آواز جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور بس پھر وہ ختم ہو گئی۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے زندگیوں کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جس نے اپنی زندگی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے سبق حاصل کر لیں، جس نے اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، مخلص ہو کر خلوص نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دیا۔ جس نے اپنی زندگی کو نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کو عزت سے ہمکنار کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ارب پیسے کمائے ہوں گے، کتنے لوگ گزر گئے جنہوں نے بڑے بڑے پلازے اور مینار قائم کیے ہوں گے، بتائیں آج ہم ان کو جانتے ہیں؟ تابعین کے دور میں کتنے امراء تھے، تبع تابعین کے دور میں کتنے امیر لوگ تھے، بتائیں کبھی اس ممبر سے، ممبر و محراب سے کبھی آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ زندگی کا مقصد کاروبار میں ترقی کر لینا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ زندگی کا مقصد بڑے عہدے پر پہنچ جانا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ زندگی کا مقصد پیسے کی دوڑ میں آگے نکل جانا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے جو نام کو زندہ رکھتا ہے وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ ان کے نام زندہ بھی رہتے ہیں اور لوگ تذکرہ خیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔